ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے چلتی ہے۔ ایک دن ہم پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن مر جاتے ہیں۔ اس پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اسے جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ ہوا یا مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اگر ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ہماری موجودگی کا مطلب یا اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے کہ ہم یہاں کیسے آئے ہیں یا کہاں سے آئے ہیں تو ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اسی طرح اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا کیا بننے والے ہیں تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ یہی ماضی اور مستقبل کی اس غیر یقینی کی صورتحال نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ اگر زندگی واقعی میننگ لیس یعنی بے معنی ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں، سائنس کی ساری ترقیاں، ٹیکنالوجی کے نئے نئے عجوبے، ہماری نئی نئی ایجادات، ہماری کوششیں، ہمارے خواب، ہمارا کمایا ہوا مال، ہماری تعلیم، ہماری صحت، ہمارے اخلاقیات، ہمارے رشتے، ہماری اولاد، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر سوچیں کہ حقیقت میں یہ سب کچھ صرف بیکار اور فالتو ہے۔ وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ایک لمحے میں وجود میں آیا اور ایک لمحے میں ختم ہو جانا ہے۔ جو کچھ ہم تجربے کرتے ہیں، جو خوشیاں ہمیں ملتی ہیں، جو غم ہمیں ملتے ہیں، آخر کار یہ سب کچھ بے مقصد ہے۔ ہر عقیدہ، ہر نظریہ، ہر وہ چیز جس کو ہم سچ مانتے ہیں، دراصل حقیقت میں یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ان کا کوئی مقصد نہیں۔ ذرا سوچیے۔ میں ہوں محمد احسان اور آج ہم بات کر رہے ہیں مذہب سے دوری کے بعد پیدا ہونے والے ایک فلسفے کی کہ جس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی۔ کیا اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا انسان اس دنیا میں میننگ لیس یعنی بے مقصد پیدا ہو گیا ہے؟ ایک بے مقصد انسان کیسا ہوتا ہے؟ اگر انسان کی زندگی بے مقصد نہیں تو آخر ایسے کون سے مقاصد ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں ملیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری تحقیقی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے شعور میڈیا نیٹ ورک کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ I feel like I've been in a coma for about 20 years. یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ 57 سال کے ایک ایسے کردار کے ہیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی ان دنیاوی چیزوں اور عیاشیوں کو حاصل کرنے میں لگا دی۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نوکری کی۔ وہ اپنی زندگی کے اسی سائیکل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ خود سے جڑی معاشرے کی توقعات کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، یعنی معاشرے میں ایک اچھا باپ اور ایک اچھا شوہر کسے کہتے ہیں، اسی چیز کو پورا کرنے میں کوششیں کرتا تھا، اور بالآخر وہ اپنی اس زندگی سے تنگ ہو کر 57 سال کی عمر میں اسے اپنی زندگی کی بے مقصدیت کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے I feel like I have been in a coma for past 20 years، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال کوما کی حالت میں گزارے ہیں، یعنی ایک ایسی حالت جس میں انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے شعوری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی نہ کبھی تو اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں سوچا ہوگا۔ آپ نے کبھی تو یہ ضرور سوچا ہوگا کہ آپ کا اس دنیا میں آنے کا الٹیمیٹ پرپز یعنی حتمی مقصد کیا ہے؟ اور یہ کوئی نیا سوال نہیں۔ 1848 میں جب خدا اور مذہب کے بغیر امریکہ پہلا سیکولر اسٹیٹ بنا اور ساتھ ہی ساتھ یورپ کے شہر فرانس میں بادشاہوں اور پادریوں کے ظالمانہ گٹھ جوڑ کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں خدا اور مذہب کی نفرت پیدا ہونے لگی، جس کے نتیجے میں فرانس میں بھیانک انقلاب نے سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ اس انقلاب کے بعد دوسرے ممالک میں بھی سیکولر اور لبرل معاشرے بننے لگے۔ صدیوں سے قائم مذہبی معاشرے لبرل معاشروں میں تبدیل ہونے لگے۔ واقعات کے اس تسلسل کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہوا کہ خدا اور مذہب کے بغیر انسانوں کے کیا مقاصد ہیں۔
کیا انسانوں کا کوئی مقصد ہے بھی یا نہیں؟ ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے کچھ مشہور مغربی فلسفیوں نے 3 طرح کے فلسفے پیش کیے۔ پہلا فلسفہ پیش کیا فریڈرک نیچے نے، جسے نہائلزم کہا جاتا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اور کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات کا بھی کوئی مقصد نہیں، یہ سب کچھ میننگ لیس ہے۔ فریڈرک نیچے اپنی کتاب ول ٹو پاور میں لکھتا ہے کہ نہائلزم is the belief that everything deserves to perish۔ نہائلزم کے اس فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں، کہ ہر چیز فنا ہو جانی چاہیے۔ یعنی آپ کے پیدا ہونے کا کوئی مقصد نہیں، آپ کے زندہ رہنے کا بھی کوئی مقصد نہیں، آپ کے مرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں، یہ سب کچھ بالکل میننگ لیس ہے۔ دوسرا فلسفہ پیش کیا جان پال سارترے نے، جسے ایگزسٹینشلزم کہا جاتا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان کا کوئی انہیرنٹ یعنی کوئی پیدائشی مقصد نہیں، یعنی انسان پیدائشی طور پر کوئی مقصد لے کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس دنیا میں آنے کے بعد اپنا مقصد خود تلاش کرتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ جان پال سارترے اپنے اس فلسفے کی تعریف اپنے مشہور زمانہ جملے کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، یعنی انسانی وجود پہلے ہوگا اور بعد میں اس کا کوئی ایسنس یا مقصد طے ہوگا۔ وہ مقصد انسان خود طے کرے گا اور وہ اپنے مقصد کو طے کرنے میں آزاد ہوگا۔ اور تیسرا فلسفہ پیش کیا البرٹ کیمیو نے، جسے ابسرڈزم کہا جاتا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان کی پیدائش کا ایک مقصد ضرور ہے، لیکن انسان کا اس مقصد کو تلاش کرنا ایک فضول کام ہے، کیونکہ انسان جتنا بھی اپنے مقصد حیات کو تلاش کر لے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ البرٹ کیمیو اپنے اس فلسفے کی اس طرح تعریف کرتا ہے کہ absurdism arises out of the tension between our desire for meaning and happiness and on the other hand the indifferent natural universe's refusal to provide that۔ یعنی ایک طرف انسان جو اس دنیا میں کوئی مقصد یا کوئی معنی اور خوشی تلاش کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ فطری کائنات جو انسانوں کو مسلسل کوئی معنی یا مقصد اور خوشی دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس حالت کا نام ابسرڈزم ہے۔ یعنی انسان جتنی بھی کوشش کر لے اس کو اس کی زندگی کا مقصد نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے یہ مقصد تلاش کرنا بالکل ابسرڈ یعنی فالتو کام ہے۔ اس وجہ سے انسان کو اپنی زندگی ہنسی خوشی اپنی مرضی سے گزارنی چاہیے۔ ناظرین، ظاہری طور پر یہ تینوں فلسفے یعنی نہائلزم، ایکسٹینشلزم اور ابسرڈزم 3 مختلف فلسفے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو ان تینوں فلسفوں کا لب لباب اور نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ ہے میننگ لیسنس یعنی بے مقصدیت، کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، انسان بغیر کسی مقصد کے پیدا ہو گیا ہے، اس کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، مقصد ہے تو ہم اسے تلاش نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں نے ایسا موضوع آخر کیوں اختیار کیا ہے؟ بھلا کیا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، یا جس کو ابھی تک اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ملا ہو؟ ذرا تحمل رکھیں، آپ کو ان سارے سوالات کے جوابات ضرور ملیں گے۔ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ Existential crisis when I was a kid and try to figure out what's it all about. If you don't really know what it's not meaning of life, it's something, you know. When I was 11 or 12 years old, I had somewhat of an existential crisis. There didn't seem to be any meaning to life. یہ ہے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہونے والے 300 ارب ڈالر سے زیادہ کی ملکیت کے مالک ایلون مسک، جو اپنی ایک کہانی سنا رہے ہیں کہ جب وہ 12 سال کے تھے تو انہیں ایگزسٹینشل کرائسس ہوا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ There's no meaning to any of this, so I wanted to find the most meaningless thing that I could come to. I mean, you got to admit it's completely meaningless. I don't believe that you exist. There is no me. It's not our world. We don't matter. We don't matter. یہ ہے 18 کروڑ ڈالرز کی ملکیت رکھنے والے ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کرنے والے مشہور ایکٹر جم کیری، جو بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہم انسانوں کی نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی حقیقت نہیں ہے اور ہم میٹر ہی نہیں کرتے، یعنی ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا،
یہ آخری ویڈیو بھی دیکھ لیں. I don't know, I was having dinner at a friend's house. He had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old. They hadn't seen the film The Matrix. So I started to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no. یہ ہے 38 کروڑ ڈالرز کی ملکیت رکھنے والے مشہور و معروف ہالی ووڈ کے ایکٹر کیانو ریوز، جو اس تصور کی تعریف اور پروموشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اصلی زندگی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ناظرین، ان تینوں لوگوں کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بے مقصدیت کا شکار تھے. ان کو ابھی تک یہی نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اس وجہ سے یہ اپنے وجود پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم میٹر نہیں کرتے، یہ زندگی اصلی ہے بھی یا نہیں، اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں. ان لوگوں کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں. ناظرین، یہ بے مقصدیت کی بیماری صرف کچھ خاص مخصوص لوگوں میں نہیں ہے، بلکہ آج کے ان لبرل اور سیکولر معاشروں میں سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماریوں میں سے ہے. جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی مقصد نہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے نتائج سامنے آتے ہیں. جیسے اگر ایک انسان بے مقصدیت کا شکار ہو جائے گا تو اپنی زندگی کو فالتو سمجھتے ہوئے سوسائڈ یعنی خودکشی بھی کر سکتا ہے. اسی طرح جس انسان کا اس دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہوگا تو اس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی ذہنی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح جس انسان کا اس دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہوگا تو وہ اس دنیا سے مایوس بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک بے مقصد انسان زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا کہ وہ اس ریئل ورلڈ یعنی اصلی دنیا سے کٹ کر رہے، جسے اسکیپزم کہا جاتا ہے. اسی طرح اور بھی ممکنہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں. تو آئیے امریکہ کے لبرل معاشرے کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر دیکھتے ہیں. امریکہ میں سال 2021 کے دوران 48,000 سے بھی زیادہ لوگوں نے سوسائڈ یعنی خودکشی کی ہے. اور صرف یہی نہیں، پچھلے 10 سالوں سے ان سوسائڈ کرنے والے لوگوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور 2022 میں ان کی تعداد میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے. 1,32,00,000 لوگوں نے سیریسلی خودکشی کرنے کے بارے میں بھی سوچا ہے. ناظرین، ان رپورٹس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امریکی شہری اپنی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہوئے آہستہ آہستہ خودکشی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. صرف خودکشیاں ہی نہیں، بلکہ وہاں کے لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی ذہنی بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں. 2024 کی رپورٹ کے مطابق 2021 سے 2022 کے عرصے کے دوران امریکہ میں تقریباً 23% اڈلٹ یعنی 7,67,59,000 بالغ لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں. ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 18 یا اس سے زیادہ عمر والے لوگوں میں 2022 کے دوران 5,93,00,000 سے بھی زیادہ لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں. گیلپ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں مینٹل ہیلتھ کرائسس اپنے پیک پر چل رہا ہے. وہاں ڈپریشن اپنی تاریخی بلندی پر پہنچ چکا ہے. ناظرین، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں کے لوگ اپنی زندگی کا مقصد تلاش نہیں کر پا رہے، یا ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. گلوبل ایشوز یعنی عالمی مسائل میں اضافے کی وجہ سے امریکہ میں ایک مایوسی کی لہر آ چکی ہے. وہاں کے لوگ ان مسائل سے پریشان ہو کر بے مقصدیت کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف مسائل سے بھرپور ہے اور کچھ نہیں. ایک اور رپورٹ کے مطابق دنیا کے اکثر نوجوان ان گلوبل ایشوز یعنی عالمی مسائل کو دیکھ کر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ انسانیت کا مستقبل خطرے میں ہے، کہ انسانیت ڈومڈ یعنی تباہ ہو جانی چاہیے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کے والدین کے پاس اچھی زندگی گزارنے کی جو اپورچونٹیز اور مواقع تھے، اب ان کے پاس وہ اپورچونٹیز اور مواقع نہیں ہیں. امریکہ میں لوگ کلائمیٹ چینج جیسے مسئلے کو نہ حل ہونے والا مسئلہ سمجھ کر خودکشیاں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں کلائمیٹ ڈومزم پھیل رہا ہے، یعنی یہ تصور کہ گلوبل وارمنگ جیسا مسئلہ اب حل نہیں کیا جا سکتا.
جس کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق 4 میں سے تقریباً 3 نوجوان کلائمیٹ چینج جیسے مسئلے کی خبر سن کر انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ ایک دن اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے اور اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ لیکن جب تک ہم زندہ ہیں تو کیا ہم دنیاوی مسائل کی وجہ سے اپنی زندگی سے مایوس ہو جائیں اور ڈر ڈر کر زندگی گزاریں کہ کسی بھی وقت دنیا ختم ہو سکتی ہے؟ ایسی زندگی تو وہی شخص گزارے گا جسے اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم نہ ہو۔ جس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوگا وہ ان دنیاوی مسائل کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتا رہے گا اور مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ امریکہ کے لوگ ان دنیاوی مسائل سے اتنا زیادہ پریشان ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس درد بھری اور مسائل سے بھرپور دنیا میں بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ کے برتھ ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی ہے۔ 76,000 fewer than the previous year and the lowest one-year tally since 1979. The global population is going to decline, but in the US we're facing a shrinking working age population pretty imminently. ہر 10 میں سے 4 نوجوان کلائمیٹ چینج جیسے عالمی مسئلے کی وجہ سے بچے پیدا کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، امریکہ میں لوگ اسکیپزم کا بھی شکار ہو رہے ہیں، یعنی وہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان دنیاوی مسائل کی وجہ سے وہ اپنی اصل زندگی سے کٹ کر کسی فکشنل یا ورچوئل زندگی سے جڑ جائیں تاکہ انہیں دنیا کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یونیسیف کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان ویڈیو گیمز کھیل رہا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصلی دنیا سے عارضی طور پر کٹ جاتا ہے اور کسی دوسری فکشنل یا ورچوئل دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی اصلی دنیا کو چھوڑ کر کسی فکشنل دنیا میں وقت گزارنا پسند کرتا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس فکشنل دنیا میں گزارنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلی دنیا سے مایوس ہو چکا ہے۔ اسے اپنی زندگی کے اصل مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے یا وہ اسے تلاش ہی نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ میں ایک دن کا ایوریج اسکرین ٹائم 7 گھنٹے سے بھی زائد ہے، یعنی آسان الفاظ میں وہ 7 گھنٹے کے لیے دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں گلوبلی پوری دنیا میں فائنینشیل نہائلزم پیدا ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کیپٹلزم کا نظام ان کے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے۔ امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریبوں کے لیے اپنے خواب پورے کرنا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور امریکہ جیسے ملک میں بھی لوگوں کی اس سوچ میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ ان فائنینشیل پرابلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بچت کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی جانب مائل ہو رہے ہیں، جیسے وہاں زیادہ فلمیں دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں لوگ دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر اپنا زیادہ وقت ایسی چیزوں میں گزارنا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی اصلی دنیا سے کٹ جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک شہری اپنی پوری زندگی میں 5000 سے بھی زیادہ فلمیں دیکھ لیتا ہے۔ یہ ساری رپورٹس ہمیں بتا رہی ہے کہ امریکہ میں لوگ دنیاوی مسائل میں اضافے کی وجہ سے میننگ لیس یعنی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادھر سوسائڈ ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ذہنی بیماریوں سے منسلک ہو رہے ہیں، لوگ مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر لوگ اپنا زیادہ وقت ایک فکشنل دنیا میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ان عالمی مسائل کی وجہ سے لوگ اپنے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ اب یورپ میں بھی کچھ یہی صورتحال ہے۔ امریکہ کو تو بس ایک کیس اسٹڈی کے طور پر لیا گیا ہے، ورنہ ہر سیکولر اور لبرل معاشرہ بے مقصدیت کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ تصویر دیکھیں، اس تصویر میں موجود اس آدمی کو پہچانتے ہیں؟ یہ آدمی پورے سوشل میڈیا میں وائرل ہے، اور اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں گے تو آپ نے اس کی زیارت تو ضرور کی ہوگی۔ یہ آدمی کوئی عام چرسی موالی نہیں ہے بلکہ یہ ایک مخصوص لوگوں کا نمائندہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا نمائندہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی مقصد نہیں، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا،
ہماری زندگی فالتو ہے، ہم ہر وقت مایوس رہتے ہیں اور ایسے فالتو کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اصلی زندگی کے مسائل سے دور ہو جائیں۔ آج دنیا جیسے جیسے سیکولرزم اور لبرلزم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس تصویر میں موجود اس آدمی کی طرح بنتے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس حالت کو کوئی بھی فلسفیانہ نام دے دو، ایگزسٹینشلزم، نہائلزم، ابسرڈزم، ڈومرزم، آسان الفاظ میں اس کو بے مقصدیت ہی کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ہماری ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال تو ابھی باقی ہے کہ یہاں تک تو آپ نے جان لیا کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کا کوئی مقصد نہیں، یا ابھی تک انہوں نے اپنے مقصد کو تلاش ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ بے مقصدیت یا میننگ لیسنس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دنیا میں مسائل تو بہت ہیں، روس یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، فلسطینی مسلمانوں پر ظالم اسرائیل ظلم کر رہا ہے، کلائمیٹ چینج ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، عالمی سطح پر دنیا کی معیشتیں کمزور ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دنیا میں جنگیں ہو رہی ہے، ٹرمپ امریکہ کا صدر بن گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں۔ ہم آئے دن دنیا میں ایک نیا مسئلہ دیکھتے ہیں، لیکن انسان ان مسائل کی وجہ سے کیوں زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں تھیں، کثیر مال و دولت اور ایک اچھی صبر کرنے والی باوفا بیوی، بے شمار مویشی، اولاد کی کثرت اور کئی زمینوں کی ملکیت بھی حاصل تھی، یعنی کہ دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی۔ لیکن ایک دن ایک قدرتی آفت آنے کی وجہ سے ان کا گھر، ان کی اولاد، ان کا مال اور ان کی دولت، ان کے مویشی سب ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی اولاد ان کے مکان کے نیچے دبنے کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہیں، سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں مر جاتی ہیں، آپ کے باغات اور کھیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ کچھ عرصے کے بعد شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کی ایک باوفا بیوی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی رہتی ہے۔ ناظرین، ان تمام مسائل کے باوجود بھی کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ صبر کیا اور اپنے خالق حقیقی کا ہر مشکل حالت میں شکر ادا کیا، اور کبھی بھی اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہ کبھی بھی نہائلزم جیسی بے مقصدیت کی بیماری کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور بیماری سے شفا یابی کی دعا مانگتے رہے۔ ناظرین، یہ صرف کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ایک قرآنی قصہ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قصے میں یہ صابر و شاکر شخصیت کون ہے؟ یہ تھے اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جنہوں نے دنیاوی مسائل کی وجہ سے نہائلزم یعنی مایوسی اور بے مقصدیت والا رویہ اپنا کر کوئی خودکشی کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے اس زندگی کو ایک امتحان گاہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صبر کیا، اور اپنی اس زندگی کے اصل مقصد پر گامزن رہے، اور ان مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے بہتر کی امید لگائے رکھتے۔ ناظرین، آخر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ زندگی کے بے شمار مسائل کی وجہ سے بھی مایوس نہیں ہوئے اور نہائلزم یعنی بے مقصدیت کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ شفا یابی کی امید کرتے رہے؟ اور آخر امریکہ جیسے ان لبرل اور سیکولر معاشرے میں ایسی کیا چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان معاشروں میں رہنے والے لوگ ان دنیاوی مسائل کی وجہ سے پریشان ہو کر نہائلزم یعنی بے مقصدیت کا شکار ہو رہے ہیں؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے مذہب۔ امریکہ جیسے ان لبرل اور سیکولر معاشروں میں اس نہائلزم یعنی بے مقصدیت کی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہے مذہب سے عدم وابستگی۔ بے شمار مسائل کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو جس قوت نے مایوس نہیں ہونے دیا وہ تھی مذہب کی طاقت، کیونکہ مذہب ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں آنے کے اصل مقصد کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آزمایا جائے گا، اس پر تکالیف آئے گی، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن اس نے امید نہیں ہارنی، بلکہ اس امتحان گاہ میں ان چیزوں کو برداشت کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔
امریکہ میں نائلزم یعنی بے مقصدیت کی بیماری اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ وہاں لوگ تیزی سے مذہب سے دور ہو رہے ہیں۔ 1990 تک ان مذہب سے دور رہنے والے لوگوں کی تعداد صرف امریکہ کی 5% تھی، لیکن یہ لوگ بڑھ کر آج کے دن 30% ہو گئے ہیں، اور ان میں سے صرف 17% ملحد ہیں، یعنی باقی 83% کسی نہ کسی مذہب یا خدا پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ مذہبی معاشرے سے کم جڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چرچ اور دیگر مذہبی اداروں میں نہیں جانا چاہتے۔ امریکہ میں اب ان مذہبی معاشروں سے دور رہنے والے لوگوں کی تعداد کسی بھی مذہبی گروہ سے بڑھ چکی ہے، اور ان کو باقاعدہ ایک نام ریلیجیس ننس سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں ایتھیسٹ کے ساتھ ساتھ تمام وہ لوگ شامل ہیں جو مذہب اور خدا پر یقین رکھنے کے باوجود مذہبی ماحول اور معاشرے سے خود کو منسلک نہیں کرتے۔ امریکہ کے اس لبرل اور سیکولر معاشروں میں جیسے جیسے ریلیجیس ننز نامی گروہ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، ویسے ویسے امریکی شہری بے مقصدیت کا شکار ہو رہے ہیں اور دنیاوی پریشانیوں سے مایوس ہو کر زندگی اور آخرت سے ہار رہے ہیں۔ انسان کوئی بیکار سے بیکار چیز بناتا ہے تو اس سے اگر اس کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کا ایک خاص مقصد بتائے گا۔ جس چیز کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اسے فالتو سمجھا جاتا ہے اور ٹریش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز بنانے سے پہلے اس کا مقصد مد نظر ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق انسان کا کوئی مقصد نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کا مقصد بیان کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کا مقصد ہے کہ خدا کے احکامات کو زمین پر نافذ رکھے اور اس کا خلیفہ اور نائب بنے۔ یہ زندگی بیکار نہیں، یہاں کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور چیک کیا جائے گا کہ کس نے زیادہ نیک اعمال کیے، خدا کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اے انسان، اللہ نے تیری زندگی کا مقصد بالکل واضح کر دیا ہے کہ تجھے ہر حال میں اس کے سامنے ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے، اس کی مکمل عبدیت کو اختیار کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، میری مکمل اطاعت اختیار کریں۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ زندگی کے مسائل تو ہر دور میں تھے، اور ان تمام مسائل کا حل کرنا یہ انسان کی قدرت میں بھی نہیں ہے، لیکن کیا ان مسائل کی وجہ سے انسان مایوس ہو جائے اور بے مقصدیت کی زندگی گزارنے لگ جائے، یا ان تمام مسائل پر صبر کر کے اپنے خالق حقیقی سے امید لگائے بیٹھے اور اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ بھولے، دنیا کو آزمائش کا مقام سمجھے، دنیا کی زندگی کو ایک عارضی مقام سمجھے، موت کے بعد آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنا مقصد حیات بنائے۔ مسلمان کو اس کا مقصد حیات مایوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایک مستقل جد و جہد اور ہر مشکل کو بامعنی بنا دیتا ہے۔ لا مذہبیت انسان کو مایوس کر کے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔